بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید المرسلین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امام المتقین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں وہ عظیم اور بلند مقام حاصل ہے کہ جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور تا قیامت ان کا نام جب جب لیا جائے گا جب اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے نام میں یوں ضم کر لیا کہ مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو اس روئے زمین پر ہر وقت گونجتے رہتے ہیں، اور کرۂ ارض پر 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں ہزاروں لاکھوں مؤذن بیک وقت خدائے بزرگ و برتر کی توحید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہی ہوں۔ وہ انوار و کرم، حبیب، یاسین، طٰہٰ، ملجأ و ماوا، سرور کائنات، خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی کے جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا، جن کا لعاب اطہر بیماروں کے لیے شفا اور اکسیر اعظم ہے، جن کے چہرے اقدس کا ایک نظارہ مقدر کے تمام ستاروں کو روشن کر دیتا ہے، جن کے لب و لہجے میں پروردگار کی رحمانیت اور رحیمیت کا لطف ہے، جن کی ایک ایک بات کلمہ صدق اور حقیقت لازوال کی مثال ہے، جن کی انگلیوں کی خامہ فرسائی پر کاتب تقدیر کو رشک آئی، اور کون و مکان دست بستہ کان پکڑے عدم سے شہوت بننے کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑی ہوں۔ ان کی سیرت کا بیان کسی انسان کے بس کی بات کیوں کر ہو سکتی ہے؟ سچ کہا ہے شاعر نے کہ نہ لکھی گئی مکمل کبھی سیرت محمد، کئی بار لکھتے لکھتے ہوئی ختم روشنائی۔ میں کر سکوں سیرت محمد کو مکمل بیاں، میری اوقات کیا ہے؟ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے عقل و فکر اور فطری شعور بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی کا بھی مکمل انتظام کیا ہے۔ اس نے انسانی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے منفرد انسان بھیجے جو اس کا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ہر قسم کے بگاڑ کی اصلاح ان کی ذمہ داری تھی۔ انسانوں کی کوئی بستی ایسے مقدس اشخاص سے محروم نہیں رہی۔ اللہ نے مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن سب کے جانے کے بعد لوگ پھر سے بھٹک جاتے اور گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیج کر ختم نبوت پر مہر لگا دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشائے کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو نکالا ہے تاکہ اس کو عظمت و جلالت بخشے کہ عرش والے کا نام محمود ہے اور مدینے کے تاجدار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا قرآن لکھ دیا۔ جس پر خود خالق کائنات درود و سلام بھیجتا ہو، کیا وہ کوئی عام ہستی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خلق عظیم بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے خلق وہ تھے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس کی شہادت دیے بنا نہ رہ پاتے تھے۔ سید الرسل، امام الانبیاء، ہادی عالم، محسن اعظم، فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وہ ہستی، وہ ذات و اعلیٰ صفات اور ذات بابرکات ہیں کہ کائنات کا کوئی شخص چاہے بھی تو ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں دوست تو کیا دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے، اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ صرف مسلمان بلکہ کافر بھی محسن انسانیت مانتے ہیں اور دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں پہلے نمبر پر لکھتے ہیں۔ جیسا کہ معروف امریکی مصنف اور ماہر طبیات مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب رہیں۔ آپ نے دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انتہائی مؤثر رہنما ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہرے ہیں، جبکہ ان کی مخالفت میں کئی دوسرے مذاہب کے لوگوں نے سوال کیے، لیکن جب مائیکل ہارٹ نے ان سے یہ کہا کہ چلو پھر مجھے کوئی اور ایسی شخصیت کے بارے میں بتا دو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ ہو، تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، آقائے دو جہاں، محبوب خدا تھے، لیکن ان کی زندگی تکالیف اور پریشانیوں میں گزری۔ آج دنیا میں کسی کو ذرا سا بھی مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو آسائشات کو پسند کرتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا ہر غم، ہر تکلیف دیکھی اور عملی طور پر اسے برداشت کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کے لیے ان کی حیات طیبہ نمونہ بنے۔ دوستوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تھے جو پیدا ہوئے تو یتیم تھے، تھوڑے بڑے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی یتیمی اور مسکینی دونوں کا دکھ دیکھا۔ پرورش پہلے دادا نے کی، پھر ان کے انتقال کے بعد چچا نے کی۔ اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر کے اپنی زندگی کو نمونہ بنایا اور اپنے سے کئی سال چھوٹی عمر کی لڑکی سے بھی شادی کر کے لوگوں کو بتایا کہ بیویوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ محمد وہ تھے جنہوں نے اولاد کا دکھ دیکھا، ان کے بیٹے وفات پا گئے۔ بیٹی کی پیدائش قابل نفرت ہوتی تھی اس وقت، لیکن بیٹی سے نسل آگے بڑھائی۔ وہ نبی ہیں جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، لیکن زندگی ایسے گزاری کہ 3 دن تک فاقے بھی کیے، کبھی صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھولا۔ لوگ تو ایک دکھ دیکھ کر کہتے ہیں قیامت ٹوٹ پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام تکالیف اور پریشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے زار و شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو تکالیف دینے والوں کے حق میں بھی دعا کی۔ ہے کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا
کہ جس کے صاف ستھرے اجلے بدن اور شفاف لباس پر کچرے کا پورا ٹوکرا انڈیل دیا جائے اور جواب میں وہ صرف اپنی خوبصورت مسکراہٹ کا تحفہ دی؟ ہے کوئی محمد جیسا کہ جب طائف کے غنڈوں اور بدمعاشوں نے پتھراؤ کر کے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک خون میں نہلا دیا ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہیں کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے، مگر میرے نبی اکرم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، میں انہیں معاف فرماتا ہوں۔ محمد وہ ہیں جو انگلی اٹھائیں تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جو کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالیں تو اللہ اس کی برکت سے کھارے کنویں کو میٹھا کر دے، جو کسی پکوان میں اپنا لعاب دہن ڈالے اور اللہ اس کھانے میں اتنی برکت ڈالے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں مگر کمی واقع نہ ہو۔ محمد وہ ہیں جن کا لعاب دہن بھی شفا تھا، نابینا کی بینائی بن جاتا تھا۔ محمد وہ ہیں جو زمین سے عام کنکر اٹھائے اور وہ کنکر اس کی ہتھیلی پر آ کر تسبیح کرنا شروع کر دیں۔ محمد وہ ہیں جس کی انگلیوں سے نہروں کی طرح پانی جوش مار کر بہنے لگے۔ محمد وہ ہیں جنہوں نے جس حصے پر نماز ادا کی ہو اللہ تعالیٰ نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا ہو۔ کون ہے جس نے ایک قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت البقیع بنا دیا ہو؟ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعریف کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے معجزات اور واقعات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔